لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء فإذ لم يأتوا بالشہداء فأولئک عند اللہ هم الکاذبون۔ محترم عزیزو، واقعہ افک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگی، اس میں یہ تیسری آیت ہے۔ پہلی آیت میں بتلایا گیا کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کو تم برا گمان مت کرو، بلکہ یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے، اس لیے کہ اس واقعے کو سن کر کے تم کو بھی تکلیف پہنچی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی، عائشہ صدیقہ کو اور آپ کے رشتہ داروں کو تکلیف پہنچی۔ اس تکلیف اور ایذا کے اوپر جو اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ تہمت نہ لگتی تو براءت بھی نازل نہ ہوتی، لیکن لوگوں نے تہمت لگائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اس کی براءت نازل فرمائی، اس لیے یہ واقعہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ان میں سے جس نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا تو اس کے گناہ کے بقدر اس کو سزا ہوگی۔ کسی نے زیادہ دلچسپی سے کام لیا، کسی نے اس کے اندر مزے بھی لیے، اس کو زیادہ گناہ ہوگا۔ کوئی خاموش رہا، اس کو کم گناہ ہوگا۔ کوئی تردد میں پڑا اور کسی نے اس کا انکار کیا تو جس نے سختی سے انکار کیا وہ اجر عظیم کا مستحق ہوا۔ دوسری آیت میں بتلایا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش آئے، مسلمانوں کے اندر کوئی کسی کے اوپر تہمت لگائے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے اوپر بدگمانی نہ کرنا چاہیے، بلکہ تمہیں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ جب تک واقعے کے اوپر پورے شاہد نہ ہو وہاں تک وہ واقعہ تہمت سمجھا جائے گا، کسی کی بات کو سچ نہیں مانی جائے گی دلیل کے بغیر، ورنہ تو کوئی بھی کسی کے اوپر تہمت لگا دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو تہمت سمجھے۔ تیسری آیت میں بتلایا کہ 4 گواہ لائے تو وہ لوگ سچے، اور اگر 4 گواہ نہیں لاتے تو وہ لوگ جھوٹے۔ اللہ نے ایک قانون بتلا دیا کہ زنا کے متعلق کوئی بات کہے تو جب تک 4 گواہ پیش نہ کرے وہاں تک وہ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور 4 گواہ مکمل پیش کرے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کے نزدیک سچے سمجھے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بتلا دیا کہ زنا کے علاوہ میں 2 گواہ چاہیے تو تمہاری بات صحیح ہوگی، اور زنا کے اندر 4 گواہ چاہیے تو تمہاری بات صحیح ہوگی۔ اب چوتھی آیت کریمہ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ اگر تم پر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو تم کو تمہارے مشغلے میں پڑنے کی بنا پر عذاب عظیم ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل اور کرم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی تم نے تہمت لگائی تم تمام کو عذاب میں مبتلا کر دیتا۔ لیکن چونکہ ابھی تک تم کو یہ واقعہ معلوم نہیں تھا کہ 4 گواہ لانا ضروری ہے، اور 4 گواہ کے بغیر تم جھوٹے ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر عذاب نازل نہیں کیا۔ لیکن اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتلا دیا، اس لیے اب کے بعد اگر کوئی 4 گواہوں کے بغیر کسی کے اوپر زنا کی تہمت لگائے گا تو اس کو عذاب پہنچے گا۔ لیکن اب تک تم کو معلوم نہیں تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل و کرم فرما دیا اور اتنی مرتبہ معاف فرما دیا، ورنہ تم نے تو تہمت لگائی۔ سب سے محبوب
اور اللہ کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے تمہارے ہی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم محترم کے اوپر یہ تہمت لگانا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تم تو اس کو آسان سمجھ رہے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. تہمت تو کسی کے متعلق پسندیدہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی بیوی کے اوپر تہمت لگانا یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے. لیکن یہ واقعہ پہلی مرتبہ پیش آیا، اس لیے ابھی ہم تم کو معاف کر دیتے ہیں. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. کہ تم ایک دوسرے کی زبانی نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کر رہے تھے جس کا تم کو علم نہیں تھا، اور تم اس کو آسان سمجھ رہے تھے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی عظیم گناہ تھا. بات ایک دوسرے کے اوپر نقل کرنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے. سچی بات ہو تو دوسروں کو نقل کرو، اچھی بات ہو تو دوسروں کو نقل کرو، لیکن کسی کا برا بھلا کہنا ہو، کسی کے متعلق غیبت یا چغلی کی بات ہو، کسی کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہو تو سنبھل کر کے اس کو نقل کرو. بلکہ کسی کی بات سچی بھی ہو تو بھی نقل کرنے کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے. تم بری باتوں کو نقل مت کرو، بلکہ بری باتوں کو چھپا لینا تمہارے لیے بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن تم نے تو ایک تو بری بات تھی اور ایک دوسرے کی زبانی تم نقل کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ تم تو اس کو آسان سمجھ رہے تھے کہ ہماری زبان پر جو آیا وہ ہم نے نقل کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایک آدمی کی عزت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. کعبۃ اللہ کو ڈھا دینا آسان ہے ایک مومن کی عزت لینے کے مقابلے میں، کہ میرے نزدیک ایک مومن کی عزت بہت ہی بڑی چیز ہے، کہ کعبۃ اللہ کا ہدم بھی میرے نزدیک آسان ہے. اس کو گرانے میں اتنا گناہ نہیں جتنا گناہ ایک مومن کی عزت لینے کے اندر ہے. اور تم نے تو کس کی عزت لے لی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی حرم کی، آپ کی بیوی کی تم نے عزت لی. یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بری چیز ہے. اس لیے کسی کی بھی بات تم کسی کے سامنے نقل کرو تو اس کو سنبھل کر کے نقل کرنا. غیبت اور چغلی ہمیں پسند نہیں ہے. کسی کی بری بات کو نقل کرنا ہمیں پسند نہیں ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ اور رسول کی باتوں کو، قرآن اور احادیث کی باتوں کو اگر تم نقل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب ہے. لیکن بری باتوں کا بولنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ ہے. تو تم نے تو اس کو کتنا ہلکا سمجھ لیا اور مزے لے لے کر کے ہمارے نبی کی حرم کو تم تکلیف پہنچانے لگے، ان کے متعلق تم بری باتیں کرنے لگے. یہ بالکل ناپسندیدہ امر ہے. بعد والی آیت میں فرمایا وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. تم نے سن کر کے ہی یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ ہم ایسی بات کریں. اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ بہت ہی بڑا بہتان ہے. تو اللہ کے نزدیک پسندیدہ بات یہ تھی کہ تم نے
نبی کی حرم کے متعلق کوئی بات سنی تو فوراً ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ بہتان ہے۔ نبی جب پاک ہے تو نبی کی بیویاں بھی پاک ہے، ان سے یہ حرام کام ہرگز نہیں ہو سکتا، اور تم اس کو بہتان عظیم بتلا دیتے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بات ہوتی، اور قیامت تک کے لیے قانون بتلا دیا کہ اگر تم کسی کی اچھی بات بول سکتے ہو تو تم اچھی بات کسی کی نقل کرو، اچھی بات کسی کو بتلاؤ، لیکن کسی کی بھی بری بات کو نقل مت کرو۔ اور جتنا آدمی بڑا ہو اس کے اوپر تہمت باندھنا اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا۔ صحابہ کرام پر بہتان باندھنا عام لوگوں کے مقابلے میں بہت ہی بری بات ہے۔ اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے اوپر کوئی تہمت باندھنا یہ تمام صحابہ کرام کے مقابلے میں بڑی چیز ہے، اور اسی طریقے سے نبی کی بیوی کے متعلق بہتان باندھنا عام صحابہ کے مقابلے میں بڑی چیز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھنا یہ تو سب سے بڑی چیز ہے۔ لیکن بندوں نے تو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر بھی بہتان باندھا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بندے میرے اوپر بھی بہتان باندھتے ہیں، اور بندے زمانے کو گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ زمانہ بہت برا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، اس زمانے کو چلانے والا میں ہوں، اس زمانے کو وجود میں لانے والا میں ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے، حالانکہ اس زمانے کا متصرف میں ہوں، اور بندے نے مجھے گالی دی، بندے نے مجھے بھی نہیں چھوڑا، اور بندے نے میری حرم کو بھی نہیں چھوڑا، بندے نے میرے نبی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ گناہ کی بات اوروں کے اوپر کرنا مطلقاً برا ہے، لیکن اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کے صحابہ پر، اللہ کے رسول کی بیویوں پر، اللہ کے رسول کے دوستوں کے اوپر بہتان اگر تم باندھتے ہو تو ایسی صورت میں یہ جرم عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی خطرناک تم کو سزا دے گا۔ اس لیے اگر تم زبان کھولتے ہو تو ایسی صورت میں سنبھل کر کے اپنی زبان کو کھولو، اور میرے نہتے بندوں کے اوپر بھی، میرے کمتر اور ادنا بندوں کے اوپر بھی تم تہمت مت لگاؤ، چیز آئے کہ تم میرے مقبول بندوں کے اوپر تہمت لگاؤ، یہ تو اس سے بھی زیادہ جرم عظیم ہے۔ ہمارے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر بھی ہم بہتان نہ لگائیں، ہم ان کے متعلق بھی غلط بات نہ بولے، بلکہ ہم اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے متعلق بھی یہ بات کہے کہ بھائی میرا یہ بھائی اچھا ہے اور اس سے یہ برا کام ہو گیا تو کون آدمی ہے جو گناہ نہیں کرتا، اس سے بھی ایک گناہ ہو گیا ہے، اس کی بنا پر وہ کوئی برا نہیں ہو گیا۔ اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے قبیلے والوں کے ساتھ نہ بدگمانی کرے، نہ ان کے متعلق برا سوچے، نہ ان کے متعلق ہم غیبت کرے۔ آج کل ہم ایک دوسرے کو برا بتانے کی جانب بہت زیادہ مائل ہے، اور ہماری مجلس میں رونق اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ہم کسی کی غیبت نہ کرے، غیبت کرے کسی کی، ایک دوسرے کا برا بھلا بولے تو ہی ہماری مجلس رونق پاتی ہے۔ تو ہمیں اس سے توبہ کرنا چاہیے، اور ہم ایک دوسرے کے متعلق اچھی باتیں کریں، اچھا گمان کریں، اور ایک صحیح معاشرہ ہم وجود کے اندر لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا کہ تمہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ یہ تو بہتان عظیم ہے۔
यईज़ुकुम अल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह तबारक व ताला तुमको नसीहत करता है कि तुम इसके मिस्ल की जानिब वापस लौटो अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम सही में ईमान वाले हो तो अब ऐसी बात की जानिब हरगिज मत लौटना, किसी के मुतालिक भी बुरा भला मत बोलना, और भला अपने नबी के मुतालिक और अपने नबी के प्यारों के मुतालिक ऐसी बात कहना वो तो तुम्हारे लिए किसी तरह मुनासिब नहीं है। तुम अल्लाह तबारक व ताला की इज्जत करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़ार का ख्याल रखो, और सहाबे किराम, बुजुर्गान दीन, अइम्मे दीन, अइम्मे मुजतहिदीन, सालिहीन, सिद्दीकीन और शुहदा, इनका वक़ार, इनकी मोहब्बत अपने दिलों के अंदर रखो। मोहब्बत से तुम इनका नाम लो, मोहब्बत से तुम इनको याद करो, और इनके अक़वाल की तुम पैरवी करो। और कोई बात अगर बड़े लोगों की तुम्हारी समझ के अंदर नहीं आती तो किसी बड़े आलिम से पूछ करके तुम मशवरा करो, लेकिन किसी के मुतालिक कोई गलत बात करना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला तुमको नसीहत करता है कि ऐसा काम अब हरगिज तुम मत करो। व युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति वल्लाहु अलीमुन हकीम। और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे लिए खोल खोल करके बातें बयान करता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला बड़े इल्म वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। इस तोहमत के वाक़ये के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने खोल खोल करके छोटी और बड़ी बातें तुमको बतला दी, और ये कहा कि तुम ऐसा काम हरगिज मत करना। तुम जब भी किसी के मुतालिक गलत बात सुनो तो दलील के बगैर, प्रूफ के बगैर हमेशा इसको बहतान समझो। अगर हमारे दिल में ये सवाल पैदा हो कि किसी बात को झुटलाना अगर बहतान अजीम है, तो किसी ने कोई बात कही तो हम उसको झुटलाए कैसे? एक मोमिन बंदे ने गलत बात भी कही हो तो उसको झुटलाना भी बहतान नहीं है? तो गलत बात जो कहे वो सही नहीं हुआ करती, क्योंकि अस्ल के एतबार से अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम को पैदा किया है फितरत सलीमा के ऊपर। अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम को नेकियों के ऊपर पैदा किया है, ईमान के ऊपर पैदा किया है, अच्छी बातों के ऊपर पैदा किया है। गलत बातें ये तो उसकी गलती की बिना पर सादिर होती है, वरना असलन अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम को अच्छा पैदा किया है। गलत बातें शैतान की बिना पर, नफ्स के शर की बिना पर पैदा होती है। इसलिए कोई अच्छी बात कहता है तो हम इसको सही समझेंगे, लेकिन गलत बात कही गई तो ये नफ्स के शर की बिना पर और शैतान के शर की बिना पर तुम्हारे दिल के अंदर आई है। इसलिए ऐसी बातों को तुम प्रूफ के बगैर, दलील के बगैर हरगिज तुम सच्चा मत जानो। और कोई सही बात कही जा रही है कि ये आदमी सच्चा है, ये अमानतदार है, ये दयानतदार है, तो फितरतन अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम को अच्छी सिफात के ऊपर पैदा किया है, इसलिए इन बातों को तो मानना लाजिम है। तो अल्लाह तबारक व ताला खोल खोल करके बयान करता है तुम्हारे लिए आयतें। और अल्लाह क्यों बयान न करे? अल्लाह तबारक व ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाह तबारक व ताला पूरी कायनात को जानने वाला है। जो भी बात कहेगा अल्लाह तबारक व ताला सच बात कहेगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से सच्चा कौन होगा? इसलिए अल्लाह तबारक व ताला सच्ची सच्ची बातें कुरान के जरिया, तुम्हारे नबी के जरिया तुमको बतलाता है और हिकमत वाला है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला की बात हिकमत पर मबनी होती है, दानाई के ऊपर मबनी होती है। हमेशा तुमको सही रास्ते
راستے کے اوپر لے چلے گی. اس لیے تم اللہ اور رسول کے کلام کو اچھی طریقے سے سمجھو، قرآن کو سمجھو، احادیث کو سمجھو، اور اس کی جو قیمتی نصیحتیں ہیں تم اس کے اوپر چلو اور اس کے اوپر تم عمل کرو. کبھی بھی تم غلط راستے کے اوپر پڑو گے نہیں. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید، کہ پیغمبر کے خلاف تم کوئی بھی راستہ اپناؤ گے تو ہرگز تم منزل کو نہیں پہنچ سکو گے. اس لیے راستہ ایک ہی اپنانا ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ اور وہ ہے نبی کا راستہ. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن اور احادیث کو رہتی دنیا تک کے لیے رکھا ہے، اور ہمیشہ تم اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہو، اور کبھی بھی کوئی اس کو غلط نہیں کہہ سکتا. اور جو قرآن اور احادیث کو غلط کہے وہ آدمی خود غلط ہوگا، لیکن اللہ کا کلام اور رسول کا کلام ہرگز غلط نہیں ہو سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی بتلاتے ہیں کہ میں نصیحت کی باتیں تم کو بتلاتا ہوں، میں سچی اور حکمت کی باتیں بتلاتا ہوں، اس کے اوپر تم چلو. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ فاحش باتوں کا چرچا ہو ایمان والوں کے اندر، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اور تم نہیں جانتے. اب یہ فاحش باتوں کا لوگوں کے اندر چرچا ہو کہ یہ آدمی زیناکار ہے، ایسا چرچا ہو، یہ آدمی جھوٹا ہے، ایسا چرچا ہو، ایسا چاہنے والے کون ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ ایسا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. کہ فاحش باتوں کا ہمارے محلے کے اندر چرچا ہو، غلط باتوں کا ہمارے گاؤں کے اندر چرچا ہو، اس لیے لوگ غلط باتوں کا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں اور شوشہ چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن ابی منافق ایسا ہی کرتا تھا، بس ایک بات چھیڑ دیتا تھا کہ تمہارے نبی کی بیوی ایک آدمی کے ساتھ تنہا آئی، اب اس کا حشر کیا ہوگا، یہ بھی جوان وہ بھی جوان، کیا دونوں بچے ہوں گے؟ اس طریقے سے شوشہ چھوڑ کر کے چلے جاتا تھا. اب اس میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے، جو ایمان والے ہوتے وہ تو اس کو بہتان عظیم بتلاتے تھے کہ یہ بہتان عظیم ہے. نبی کی بیوی اور وہ ملے تو ایک ایمرجنسی حالات کے اندر کہ نبی کی بیوی ہار تلاش کرنے گئی تھی اور اس کے اندر دیر ہو گئی اور قافلہ چلا گیا تھا، باقاعدہ کوئی تنہا رہنے کا کوئی پلاننگ نہیں تھا کہ جس کو گناہ کہا جائے. گناہ تو تب ہوتا کہ نبی کی بیوی باقاعدہ اس کا پلاننگ کرتی اور تنہا ایک آدمی کے ساتھ رہنے کے لیے موقع بناتی، تو یقیناً یہ گناہ تھا. لیکن یہ تو اچانک واقعہ پیش آیا، اور ایسا واقعہ تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے، اس کی بنا پر تم برا گمان نہیں کر سکتے. تو یہ عبداللہ ابن ابی منافق ایک شوشہ چھوڑ دیتا تھا تو کوئی اچھا آدمی بھی اس بدگمانی میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ اس کی بات تو سچی ہے یار، نبی کی اتنی پاک باز بیوی اور ایک آدمی کے ساتھ تنہا آتی ہے، اور اس طریقے سے اس کا دماغ اس کو بھٹکانے لگتا. کیونکہ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے، اس لیے ہم ہر مرتبہ دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بیک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بیک رب ان یحضرون، کہ یا اللہ
मैं शैतानी वसावीस से और शैतान मेरे पास हाजिर हो इससे मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि शैतान व शिरकिही, कि या अल्लाह मैं अपने नफ्स के शर से भी पनाह मांगता हूँ और शैतान और उसको शरीक करने से भी मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। तो हमेशा हम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगे नफ्स के शर से और शैतान के शर से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि शैतान तुमको गुमराह करने के लिए कभी इस तरीके से दाव और पैतरे चलाता है। वो कहता है तुमको किसने पैदा किया? तुमको तुम्हारे माँ बाप ने। तुम्हारे माँ बाप को किसने पैदा किया? तुम इनके माँ बाप ने। आखिरकार वो सवाल यहाँ तक ले जाता है कि फिर अल्लाह को किसने पैदा किया? तो तुम इस जगह के ऊपर रुक जाओ, ये शैतानी सवालात है। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला तने तन्हा है। अल्लाह तबारक व तआला पहले से है, इससे पहले कोई नहीं था। और इसकी हकीकत क़ियामत के दिन तुम्हारी समझ में आएगी, फिलहाल समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई अल्लाह को पैदा करने वाला हो तो तुम सोचो कि इस पर भी सवाल होगा कि उस अल्लाह को किसने पैदा किया, फिर उस अल्लाह को किसने पैदा किया। लिहाजा एक बात पर तुम्हें अटकना पड़ेगा कि इस अल्लाह को पैदा किया है हकीकी अल्लाह ने, उसको किसी ने पैदा नहीं किया। तो तुम इसी बात के ऊपर रुक जाओ कि हमारा हकीकी अल्लाह वही है जिसने सबको पैदा किया और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। और तुम्हारे दिल में गलत वसावीस ख्यालात डाले तो ऐसी सूरत के अंदर तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगना चाहिए और ये कहना चाहिए कि अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी, कि मैं अपने नफ्स के शर से पनाह मांगता हूँ। भले अरबी में याद न रहे तो उर्दू में दुआ याद रखे। अरबी में दुआ ये है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी और मजीद व मिन शर्रि शैतान व शिरकिही, कि मैं शैतान के शर से भी और उसको शरीक करने के शर से भी मैं पनाह मांगता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर बतलाया कि जो लोग ये चाहते हैं कि मोमिनों के अंदर बुरी बात का चर्चा हो तो इनको अजाब है दुनिया में भी और आखिरत के अंदर भी। और अल्लाह जानते हैं, तुम उसको नहीं जानते कि बुरी बातों का चर्चा भी अच्छा नहीं है। बुरी बात तो अच्छी नहीं है, जीना करना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, किसी की गीबत और चुगली करना गलत बात है, लेकिन उसका चर्चा करना ये भी बुरी बात है। इसलिए उसका चर्चा भी ना होने दो, क्योंकि हम आहिस्ता आहिस्ता बुरी बात का चर्चा करेंगे तो उसकी अहमियत हमारे दिल के अंदर कम हो जाएगी। कोई आदमी बेशर्मी की बात मुसलसल करता रहता है, आज की, कल की, परसों की, तो ये बेहयाई की बात उसके दिल के अंदर अब अजीम नहीं रहती, बल्कि अब ये हल्की पड़ जाती है। तो तुम गुनाह के काम का भी चर्चा करोगे तो गुनाह तो तुम्हारी नजरों के अंदर हल्के पड़ जाएंगे। हालांकि छोटा सा गुनाह भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर बहुत ही बेअदबी है, क्योंकि गुनाह का मतलब है अल्लाह की मंशा के खिलाफ करना। और कोई जितना बड़ा हो इसकी मंशा के खिलाफ अदना चीज भी बुरी चीज है। बादशाह के खिलाफ अगर तुमने छोटी सी बात भी कही तो ये बहुत बड़ी समझी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला से बड़ा कौन है, इसकी शान के अंदर तुम छोटा गुनाह करोगे तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। अब तुम
बड़े गुनाहों का चर्चा करोगे तो ये तो तुम्हारी नजरों के अंदर हल्का पड़ जाएगा। ये एक कानून है, इसलिए तुम बुराइयों का तज़किरा मत करो। भला जब बुरी कामों का चर्चा, बुरे कामों का चर्चा अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है, तो खुद बुरे काम करना ये कितनी बुरी चीज है। इसलिए बुरे कामों को करना ये तो और भी ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसलिए तुम अपने मोहल्ले के अंदर भी, अपने घर के अंदर भी, अपने गांव के अंदर भी न बुरी बातों का चर्चा करो और न बुरा काम करो। अगर तुमने बुरा काम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया लहुम आज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरा, कि इनके ऊपर दुनिया और आखिरत में अजाब अलीम होगा, दर्दनाक अजाब होगा। और अल्लाह तबारक व तआला इसको जानने वाले हैं और तुम नहीं जानते। इसलिए हमें चाहिए कि हम बुरी बातों के चर्चा को छोड़ दें और गुनाह की बातों का चर्चा न करें। हमेशा हम नेक बात करें, अच्छी बातें करें, तो इसकी बिना पर अच्छी बातें हमारे नज़दीक अहमियत वाली होगी। और बुरे काम को बार बार हम करेंगे या बुरी बात को हम बार बार करेंगे तो ये हमारी शिरिस्त और तबीयत में दाखिल हो जाएगी और हम बुरे काम करने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको नसीहत करता है कि तुम गलत बातों का चर्चा मत करो, किसी के ऊपर तुम तोहमत मत लगाओ, झूठ मत बोलो, किसी की गीबत और चुगली मत करो। और खास करके अभी रमजान चल रहा है, तो जैसे हमारे पेट का रोजा है इसी तरीके से हम अपनी आँखों का भी रोजा रखें। आँखों को गलत देखने से बचाए, कानों को गलत सुनने से बचाए, अपनी जबान को गलत बोलने से हम बचाए, हमारे हर अज़्व को हम बचाए, गलत पकड़ने से, गलत चलने से हम अपने आप को बचाए, तो हकीकी माने के अंदर हमारा रोज़ा होगा। तो हम कोशिश करें कि इस रोज़े के महीने में जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने हमको हलाल खाने, हलाल पीने और हराम बीवी से, हलाल बीवी से अल्लाह तबारक व तआला ने हमको बचाया। हालांकि हमारा खाना हलाल, हमारा पीना हलाल, हमारी बीवी हलाल, तो भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमको इनसे बचाने का एक मलका पैदा करने के लिए ये हमको रमज़ान दिया। तो ऐसी सूरत में जो गलत बातें हैं इससे तो हम बदर्जे औला बचेंगे। जब हलाल बीवी से बच गए तो हराम से तो पूरे साल बचेंगे। और रमज़ान के महीने में दीन के अंदर हम हलाल खाना और पानी नहीं पीते तो हराम पीने और हराम खाने से तो हम पूरे साल बचेंगे। ये महीना हमें ये दर्स दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और खैर के काम करने की सलाहियत हमारे अंदर अता फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़।